السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تبسم کے پھول، یعنی مسکرانے سے کس طرح پھول کھلتے ہیں۔ تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکراہٹ کے پھول، یعنی پھول کھلنا۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا اور پیار اور محبت پھیلانے کا سبق دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور شخصیت میں شفقت، رواداری، خوش حلقی، شگفتگی، لطافت اور حسن مزاح جیسی جمالیاتی خوبیاں توازن کے ساتھ موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حس لطیف سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے حس لطیف؟ حس لطیف سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ کرنا اور ملتے وقت خندہ پیشانی سے مسکرا کر بات کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ آگے ہے دوسروں کے ساتھ خوش حلقی اور خوش مزاجی سے پیش آنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے، اور جس سے معاشرہ جو ہے امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں الفاظ اور ان کا تلفظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے متعلقین، اہل خانہ، گھر کے لوگ، تندخو، بد مزاج، وسیلہ، ظریفانہ، ظرافت کا یا مزاح کا پہلو لیے ہوئے، مطہرات، پاک و پاکیزہ، سفیدی، اجلا پن یا صبح کی روشنی، اونٹنی، اونٹ کی مادہ، تبسم، مسکراہٹ، بدوی، جنگل یا صحرا کا باشندہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ہم پڑھائی کریں گے، ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے بھی، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکوں۔ تو اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مثال کا درجہ نہ رکھتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاجی کا پیکر تھے۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے متعلق فرمایا ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ، اپنے صحابہ کرام اور اپنے بچوں اور اجنبی سب کے ساتھ آپ نرمی سے، محبت سے بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسکرا کر بات کرتے، لطیف گفتگو میں شریک ہوتے اور بسا اوقات لطیف مزاح بھی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ ہر خاص و عام کے ساتھ تھا، ازواج مطہرات ہوں یا بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام ہوں یا اجنبی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیف انداز سے فیض یاب ہوتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خندہ پیشانی سے، یعنی خوش مزاجی سے ملتے تھے، نرم مزاج تھے، پاکیزہ بات چیت کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، اور اس سے یعنی ہر خاص اور عام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے مزاح کرتے تھے، اور جیسے ازواج مطہرات ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں، ان سے بھی، بچوں سے بھی، بوڑھوں سے بھی ہے، اپنے صحابہ کرام سے بھی۔ ٹھیک ہے، ٹھہریں اور بتائیں قرآن مجید نے کن کے اخلاق کی تعریف کی ہے؟ تو کن کے اخلاق کی تعریف کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیف انداز سے فیض یاب ہوتے تھے؟ تو کون کون ہوتے تھے؟ جیسے ازواج مطہرات ہوں، بچے ہوں، قریبی صحابہ کرام ہوں، اجنبی ہوں، ٹھیک ہے، وہ سب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیف انداز سے فیض یاب ہوتے تھے۔ آگے اس کی پڑھائی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر
ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکراتے تھے، یعنی وہ کہکہ نہیں لگاتے تھے، یعنی کھلکھلا کر ہنسنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کہکہ کا مطلب ہوتا ہے کھلکھلا کر ہنسنا، تو وہ نہیں تھے کرتے، صرف مسکراتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ تھا جس کا نام ابو عمیر رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اس بچے سے ہنسی مذاق کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے اور ہنسی مذاق ان کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ یہاں پہ ہے ٹھہریں اور بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلاک کے متعلق کیا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہکہ مار کر نہیں ہنستے تھے بلکہ تبسم فرماتے تھے، یعنی مسکراتے تھے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ابو عمیر کون تھے، تو حضرت ابو عمیر جو ہیں حضرت طلحہ کے بیٹے تھے، جو چھوٹے بچے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے کر جاتے تھے تو اس بچے سے بہت ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اگر آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، صدقہ ہے۔ ایک بدوی صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے، اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو مجھے۔ مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس کا جو ہے ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہر تھے، ایک صحابی تھے، وہ تحفہ بیچتے تھے، اور بازار میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر آئے تھے تو انہوں نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی مجھے کوئی سواری عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ظاہر ہے چاہے اونٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوتا ہی ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ کرام سے جو ہے وہ مزاح فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ جواب میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی پیٹتی واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان کو بتا دو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ یہاں پہ ہے ٹھہریں اور بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خوش مزاجی کا کوئی واقعہ سنائیں، تو آپ ان میں سے کوئی واقعہ جو ہے وہ سنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے مذاق فرماتے تھے؟ جی بالکل مذاق فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اجنبیوں سے، غیروں سے۔ ٹھیک ہے، لیکن مذاق کا مطلب یہ نہیں ہونا کہ اس کے اندر جھوٹ کا پہلو ہو۔ مذاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں سچائی ہو اور دوسروں کو خوشی پہنچے۔ ٹھیک ہے، درج بالا واقعات نبی یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند شگفتہ پھول ہیں جن سے قلب و روح کی دنیا مہک اٹھتی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ جمالیاتی پہلو ہے جس کی پیروی سماجی، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں پر لازم ہے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ تبسم اور مسکراہٹ سے نہ صرف شخصیت جاذب نظر اور دلکش ہوتی ہے بلکہ اس جمالیاتی انداز سے دلوں کو بھی فتح کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ادھر حیات طیبہ سے مراد ہے پاک زندگی، دلکش کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت اور جاذب نظر جیسے، اور جمالیاتی میں پہلو کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کو پرکھنے والا پہلو۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ میں نے کچھ نشان بھی لگائے ہوئے ہیں اور آپ کو پڑھائی کے دوران نظر آ رہے ہوں گے، کچھ لانگ کویسچن ہے، شارٹ کویسچن ہے، تو جب آپ کرنا چاہیں تو اوپر سے دیکھ کے کر بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے آج سیکھا کیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ہنسمکھ طبیعت کے، نرم اور اخلاق کے نیک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور بچوں سمیت سب سے نہایت محبت اور خلوص سے پیش آتے، سب سے مسکرا کر ملتے اور جہاں مناسب سمجھتے مزاح بھی فرماتے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے بک کر لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ تو بدوی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام تھا ظاہر۔ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی جنت میں۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے درجہ نہ رکھتی ہو مثال کا۔ اپنے متعلقین کے ساتھ نہایت لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ کیا کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر تھے نرم مزاجی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ رہتی مسکراہٹ۔ آگے ہے سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی کو ظاہر کرتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا۔ چونکہ یہ سوال آپ نے کاپی پہ کرنا ہے تو جماعت کا کام لکھیں، سبق نمبر 3 اور تبسم کے پھول آپ عنوان لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی صحابی کا واقعہ کس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی کو ظاہر کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بدوی صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنی پیٹھ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق تبسم کے پھول کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تو جب آپ پڑھائی کریں گے اس کے دوران یہ سوال ہو جائے گا۔ آگے ہے زبان شناسی، مذکر اور مؤنث۔ کسی بھی نر جنس کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قواعد میں ہر وہ لفظ مذکر ہوتا ہے جس کے لیے تذکیر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً شیر نر ہے اور شیرنی مادہ ہے، یوں شیر مذکر اور شیرنی مؤنث ہوئی۔ مؤنث، کسی بھی مادہ جنس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قواعد میں ہر وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے جس کے لیے تانیث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مرغا نر ہے اور مرغی مادہ ہے، یوں مرغا مذکر اور مرغی مؤنث ہوئی۔ ٹھیک ہے، لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل میں سے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر الفاظ درج کریں۔ جیسے پہلا ہے شاعر تو شاعرہ، ضعیفہ ہے تو ضعیف، شیخانی ہے تو شیخ، ملک ہے تو ملکانی، مکرم ہے تو مکرمہ۔ اور ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، مکرم کا مطلب ہوتا ہے معزز یا محترم۔ ٹھیک ہے، تو معنی اس لیے بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آگے ہے سوال نمبر 7، دیے ہوئے الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ جیسے بسا اوقات، بارہا یا اکثر مرتبہ۔ ازواج مطہرات کا مطلب ہوتا ہے پاک بیویاں۔ بدوی عرابی یا صحرائی۔ ہسمکھ خوش مزاج، اور متعلقین اہل خانہ، گھر کے لوگ یا تعلق والے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ کے معنی ہو گئے۔
اس کے ساتھ ہم سوال نمبر 9 کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف ایک پیراگراف کی صورت میں کیجیے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم کاپی پہ کریں گے. تو یہ لکھ لیں گے سوال نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف ایک پیراگراف کی صورت میں تحریر کیجیے. تو اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جیسا کہ تو نے مجھے حسن صورت عطا کی ہے، حسن اخلاق بھی عطا فرما. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اس طرح جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کام مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.